جی کیا ہم دو جگہ مختلف استادوں سے دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک جگہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں اور روحانی طور پر منسلک ہیں، تو کیا ہم دوسری جگہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسے میں 4-5 سال سے کہیں اور تفسیر پڑھ رہی تھی اور پھر گوشہ نور کا معلوم ہوا، یہاں سے بھی لیکچر سنتی ہوں، دونوں مسلک ایک ہی ہونے کے باوجود بہت سی باتوں پر ذہن منتشر ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر گوشہ نور کی تربیتی کلاسز سے میری سوچ اور فکر یکسر بدل گئی ہیں۔ میرے ذہن پر چھائی دھن اور میرے اندر اٹھنے والے تمام سوالات کے جوابات مجھے تسلی بخش انداز میں گوشہ نور سے مل رہے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی پرانی استاذہ سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں، کیا دونوں جگہ کلاسز اٹینڈ کرنا میرے لیے درست ہے؟ میرے اندر ایک کشمکش ہے جو اب شدید لڑائی کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ سوال بھی، اور یہ اس کا بھی جواب جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اس بارے میں۔ اب دیکھیں اس سوال کو اگر ہم غور کریں تو اس میں 2-3 باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ پہلے کہیں سے قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، پہلے سے ان کی ایک استاد موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ میں جب دین کی طلب آتی ہے یا کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ ایک جگہ پر منسلک ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں یا آپ ان سے دین کا جو درس ہے وہ لینے لگتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کچھ عرصے کے بعد آپ کو کوئی اور ملتا ہے جہاں پر آپ کی روح کی جو فریکوینسی ہے وہ ایک دم سے بڑی زبردست میچ ہو جاتی ہے اور آپ ادھر سے پڑھنے لگتے ہو۔ اب ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا بندہ ہے، جو پچھلا آپ کا استاد ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کی ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو ایسے میں پھر 2 جگہ آپ کیسے چلو؟ اگر آپ 2 جگہ چلو گے تو یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آگئی نا؟ 2 جگہ چلنے سے آپ کے اندر کشمکش شروع ہو جائے گی اور وہ جو کشمکش ہے وہ اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ آپ گھبرا جائیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ رستہ بھی گم کر بیٹھ سکتے ہیں، مطلب آپ مشکل فیز میں چلے جائیں گے۔ پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت کا رستہ دکھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں کوئی استاد دیتا ہے، جو یعنی آپ کی بات آئی کہ آپ کہیں پر منسلک تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک استاد دیا، ایک مینٹور دیا، انہوں نے آپ کی تربیت کی، خلوص نیت کے ساتھ کی، کچھ عرصہ کی۔ اب کیا ہے کہ اب آپ کو آگے جانا تھا، اب قدرت کا ایک خودکار تربیتی نظام ہوتا ہے، اس تربیتی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور سے ملوا دیا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ گوشہ نور سے ملی اور آپ کی جو دھند تھی وہ چھٹنے لگ گئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گوشہ نور سے ملوا دیا۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو اللہ نے گوشہ نور سے ملوایا ہے، اس میں جو آپ کی پہلی اساتذہ ہیں، جو آپ کی پہلی قرآن ٹیچر ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی بھی اس میں محنت ہے اور ان کی دعا ہے اور ان کی تربیت جو انہوں نے آپ سے کی، اس تربیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فہم دیا کہ آپ کا شوق بڑھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کریڈٹ آپ کے پہلے استاد کو جاتا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پہلے استاد کا شکر گزار رہنا ہے اور پہلے استاد سے آپ کی جو محبت اور عقیدت اور عزت، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کے ساتھ آپ نے اسی طرح سے اپنی محبت رکھنی ہے اور آپ کی عقیدت بھی اسی طرح رہنی چاہیے، ان کا احترام بھی ویسا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا جو اس میں پھر 2 باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک بات وہ آتی ہے کہ سم ٹائم ہم ایک استاد کے ساتھ جڑتے ہیں لیکن ہماری روح میں تشنگی ہوتی ہے اور ہمیں اس استاد سے مختلف باتوں پر اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہم بے قرار ہوتے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی اور استاد ملے اور ہم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ سے ہمیں
میں یکسر اختلاف ہوتا ہے. ایک یہ کنڈیشن ہے. جب یہ کنڈیشن ہو کہ آپ کا اس استاد پرانے استاد کے ساتھ آپ کی جو لرننگ ہے اس میں ابہام ہو، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسی پریشانی، کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں، کچھ باتیں آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی. جب یہ والی صورتحال ہے اور اس صورتحال کے بعد آپ کو ایک نیا بندہ ملتا ہے جس کے ساتھ آپ کی بڑی زبردست جو ہے وہ ہو جاتی ہے، فریکوینسی آپ کی میچ ہو جاتی ہے، آپ کی لرننگ بڑی زبردست ہونے لگتی ہے، تو پھر تو آپ نے پچھلے استاد سے یکسر جو ہے نا اپنا تعلق ختم کر لینا ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر پچھلے استاد کے ساتھ کچھ باتوں میں اختلاف تھا اور آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کچھ لگ رہی تھی، تو ایسے میں آپ نے پچھلے استاد سے بالکل تعلق ختم کر لینا ہے اور نئی جگہ جہاں پر آپ کو بہت اچھا سب کچھ لگ رہا ہے وہاں آپ نے جڑ جانا ہے. اچھا، اب آپ کو سب کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے، جڑنا بھی ہے، تو اس سے پہلے آپ کم از کم اپنے آپ کو 2-3 دن دیں، اللہ تعالیٰ سے 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور بڑی اللہ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگ کے حاجت کے نفل پڑھ کے کہ اللہ میں نے ان لوگوں کو جوائن کیا، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہیں تو مجھے ان کے ساتھ جوڑے رکھنا اور اس میں برکت ڈال دینا. یہ کرنے کے بعد پھر آپ کا دل انشاءاللہ استخارے کی دعا پڑھ لیں، اگر دل راغب ہو جائے تو پھر خلوص نیت کے ساتھ آپ نئے ٹیچر کو جوائن کریں اور پرانے سے قطع تعلق کر لیں. اگر اچھا، یہ ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کو ان سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کی خوراک پوری نہیں ہو رہی، آپ کی ریکوائرمنٹ جو تھی وہ زیادہ تھی اور پچھلا استاد جو تھا اس کی کیپیسٹی کم تھی. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نرسری کا استاد تھا، اب آپ کو جانا ہے مڈل سکول میں یا ہائی سکول میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کو فٹافٹ آپ نے پروموٹ ہونا ہے، تو آپ کو جلدی سے پروموٹ کر کے نئے بندے کے سپرد کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتایا یہ خود کار نظام ہوتا ہے اللہ کا، ایک جو بالکل غیر محسوس طریقے سے آپ کے ارد گرد آپ کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لیے ہوئے ہوتا ہے. اگر آپ واقعتاً سچی طلب رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، پھر آپ کو اللہ فٹافٹ پروموٹ کر کے نئے بندے کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا، اب آپ نئے بندے کے حوالے آ گئے ہیں، نئے بندے کے پاس آ گئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ 2 جگہ ایک ٹائم پہ پڑھیں. تو آپ نے پڑھ کے دیکھ لیا نا، آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اب آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایک جو آپ چھوٹی سی گاڑی ہے اس میں آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور وہ بڑے آہستہ آہستہ چل رہی ہے، بڑی اچھی سی چل رہی ہے، لیکن آگے ایک تیز رفتار ٹرین ہے. اب اگلا سفر آپ کو اس تیز رفتار بڑی ٹرین میں بیٹھ کے کرنا ہے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کی ایک ٹانگ اس چھوٹی گاڑی میں رہے اور ایک ٹانگ بڑی گاڑی میں، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. تو پھر اپنا احترام، اپنی محبت اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا سفر ہے وہ آپ نے خود طے کرنا ہے. آپ کے پرانے استاد کی جو محنت ہے اسی کے صدقے تو اللہ نے آپ کو نیا استاد دیا، تو اس استاد کی محبت کو کم نہیں کرنا، اس کے لیے دعاؤں کو کم نہیں کرنا، لیکن اب آپ نے جو اپنا لرننگ پروسیس ہے وہ نئے استاد کے ساتھ کرنا ہے. جب نئے استاد کے ساتھ آپ کریں گی تو پھر انشاءاللہ سے آپ زبردست طریقے سے آگے جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی جو آپ کے سارے ابہام ہیں وہ انشاءاللہ سے دور ہو جائیں گے. یعنی ایک ہی سبجیکٹ کو 2 مختلف استادوں سے جو مختلف مکتبہ فکر کے ہوں آپ ایک ہی وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ اس سوال کا دوسرے انداز میں جواب ہے. اب ہم اسی سوال کو ہم ایک تیسرے پہلو سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ جو پہلو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ جو سوالات تھے وہ میرے پاس آئے تھے. سوالات کا جو مفہوم تھا وہ میں آپ کو بیان کروں گی کہ ہم جب اپنے لیے کوئی قرآن ٹیچر ڈھونڈیں یا اپنے لیے کوئی مینٹور ڈھونڈیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اسی سوال کا ایک تیسرے انداز میں ہم اس کو دیکھیں گے. اور اگر آپ اپنے لیے قرآن ٹیچر ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ آپ جس سے پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کا قرآن ٹیچر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے باقاعدہ کہیں سے پڑھا ہوا ہو، باقاعدہ اس نے ایک مرتبہ نہیں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ اس نے قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے. پھر
آپ اس کو اپنے لیے منتخب کریں کہ پھر آپ اس سے پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کو ضروری معلومات ہونی چاہیے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ اس نے کیا خود تعلیم حاصل کی ہے. اگر اس نے خود تعلیم حاصل نہیں کی، وہ تربیت کے مراحل سے نہیں گزرا، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ آپ کو کیسے آپ کی ٹریننگ کر سکتا ہے، وہ کیسے آپ کو تعلیم دے سکتا ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. گلی محلوں میں دیکھیں جو کلینک کھلے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، آپ وہاں پر اپنا کھانسی نزلہ زکام کی بھی دوائی لینے نہیں جاتے، اور یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے. اس کے لیے آپ کو بہت اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو کسی کو جوائن کرنا ہے. اور آج تو بہت زیادہ یعنی یہ سب گڈ مڈ ہو چکا ہے. ایسے میں یہ ڈھونڈ لینا سب ایک واقعتاً مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن ٹیچر کے بارے میں بات ہو گئی. اچھا، یہاں پر ایک اور پہلو بھی آتا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف استادوں سے ایٹ اے ٹائم پڑھا ہے، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں. اچھا، اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے اور ان کو پرابلم بھی کوئی نہیں آتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دوں گی. ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہم سب خواتین ہیں، ہم بچے کی مثال کو زیادہ اچھا سمجھیں گے کہ ایک جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کو ماں پالتی ہے نا. تو جب ماں اس کو پالتی ہے تو پھر ماں اس کو بالکل لائٹ فیڈ دیتی ہے. اس کو ماں کو پتا ہے سب سے پہلے ماں اس کو صرف دودھ پہ رکھتی ہے، اس کی مدر فیڈ اس کو دی جاتی ہے. جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے پھر اس کو تھوڑی سی سالڈ دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، ماں اس کو دودھ سے سالڈ سے سب یعنی ٹرین کر دیتی ہے، اچھا سا کھلا پلا کے. اب اس کو سب پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اپنی خوراک کے بارے میں سب محتاط ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا نہیں کھانا. وہ پک اینڈ چوز میں اس کو بالکل ایکسپرٹ ہو چکا ہے. پھر جب وہ بڑا ہو گیا، وہ بالغ ہو گیا، تو پھر ماں اس کو کہتی ہے کہ جاؤ، اب تم جاؤ جدھر مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو. ماں کو پھر اس کی فکر نہیں ہوتی. ماں کہتی ہے اب بڑا ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب جگہ جہاں بھی جائے گا یہ ٹھیک سے مینیج کر لے گا. تو یہ بالکل بالکل جو ہمارا دینی استاد ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. جب آپ لرننگ کے ابتدائی مراحل میں ہیں تو پھر آپ کو ایک استاد چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اچھا سا ٹرینڈ کر دے. جب وہ آپ کو ایک لیول تک لے جائے گا، آپ کی بریسٹ فیڈنگ ہو جائے گی، آپ کے کیا کہنا چاہیے، آپ کا فیڈر بھی چھٹ جائے گا، آپ اچھا سا سالڈ کھانے لگو گے، آپ خود کھانے لگو گے، آپ کو سب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو پھر آپ کا استاد آپ کو خود کہتا ہے کہ جاؤ، اب جہاں پر تشنگی ہے آپ وہ تشنگی جہاں سے چاہو پوری کرو. ٹھیک ہے، بلکہ جو اچھے استاد ہیں، جو اچھے مینٹور ہیں، وہ تو آپ کو خود ریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ جتنا میرے پاس تھا اب علم میں نے آپ کو دے دیا، اب اس سے اگلا جو علم ہے آپ فلاں بندے سے جا کے حاصل کرو. جیسے آگے پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح دین میں بھی جب آپ نے آگے جانا ہے اور آگے جانا ہے تو پھر آگے سے آگے آپ کا استاد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کا استاد بدلا اگر جائے گا تو وہ آپ کے پہلے استاد جو ہے نا وہ اس میں آپ کو خود گائیڈ کرے گا. آپ کا پہلا استاد آپ کو خود کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ فلاں کے پاس جائیں، آگے آپ فلاں کو سنیں یا فلاں سے کنسلٹ کریں، وہ خود آپ کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے مرحلہ وار چلتا ہے، اور یہ ایک بڑا جینوئن سوال ہے، اور یہ اس بارے میں ہم سب کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہونے چاہیے، ورنہ ہم بڑا الجھ جائیں گے. ہماری جو ایگزیکٹ جو ایک شخصیت بننی چاہیے بحیثیت مسلمان وہ بن ہی نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، چلیں.